وزیر اعظم شہباز شریف کی جدہ میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات۔ ایران امریکہ مذاکرات، خطے کی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم اور سعودی ولی عہد کی ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار بھی موجود تھے۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تہران میں ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ملاقات۔ ISPR کے مطابق فیلڈ مارشل کا دورہ تہران امریکہ اور ایران کے درمیان جاری ثالثی کی کوششوں کا حصہ ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی فیلڈ مارشل کے ساتھ ہیں۔ عباس اراغچی نے سوشل میڈیا پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا، فیلڈ مارشل عاصم منیر کا ایران میں خیر مقدم کر کے خوشی ہوئی، پاکستان کی جانب سے مذاکرات کی میزبانی پر اظہار تشکر کیا۔ ایران امریکہ مذاکرات کا دوسرا دور اگلے ہفتے اسلام آباد میں ہونے کا امکان۔ حکومت نے انتظامیہ اور سیکیورٹی اداروں کو تیاریوں کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق آئندہ ہفتے کے اختتام پر ہونے والے ایران امریکہ مذاکرات میں امریکہ کی نمائندگی نائب صدر JD وینس، اسٹیو وٹکاف اور جیرڈ کشنر کریں گے۔ ایران کی جانب سے اسپیکر باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس اراغچی اور دیگر نمائندگی کریں گے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس کیرولائن لیوٹ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مذاکرات میں پاکستان واحد ثالث ہے۔ ایران کے ساتھ نتیجہ خیز بات چیت جاری ہے۔ ایران امریکہ جنگ بندی سے متعلق پاکستان کی سنجیدہ کوششوں کی ستائش کرتے ہیں۔ پاکستان حیرت انگیز ثالث ہے، ہم ان کی دوستی کو سراہتے ہیں۔ مذاکرات کا اگلا مرحلہ ممکنہ طور پر اسلام آباد میں ہی ہوگا۔ امریکہ کی جانب سے جنگ بندی میں توسیع کی درخواست کی خبریں غلط ہیں۔ جنگ بندی میں توسیع پر غور نہیں کر رہے، شاید اس کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ، کہا جنگ ختم ہونے کے قریب ہے، ایران بہت شدت سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے، آنے والے دنوں میں ایک حیرت انگیز منظر دیکھنے کو ملے گا۔ امریکہ کی ترجیح معاہدہ کرنا ہے۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران کے حملوں سے خلیجی ممالک کو شدید دھچکا پہنچا۔ اب جو بھی مذاکرات ہوں گے مکمل جنگ بندی کے لیے ہوں گے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا رد عمل، کہا پاکستان کے ذریعے امریکہ سے پیغامات کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ بتایا پاکستان میں مذاکرات کے دوران مکمل جنگ بندی، پابندیاں ہٹانے اور جنگ میں ہونے والے نقصانات کے ازالے پر بات کی گئی تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کے درمیان رابطہ، خطے کی صورتحال، میری ٹائم سیکیورٹی پر تبادلہ خیال۔ کرملن سے واشنگٹن اور تہران سے ریاض تک پاکستان کا ہر کوئی شکر گزار۔ روسی صدر کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے کہا، ان کا ملک امریکہ ایران ثالثی میں کردار پر پاکستان کا شکر گزار ہے۔ ان مذاکرات کے لیے ماحول اور فضا بنانے میں پاکستان کے کردار کی ستائش کرتے ہیں۔ امریکی سینٹ نے ایران پر مزید حملوں کے لیے کانگریس کی پیشگی اجازت کی قرارداد مسترد کر دی۔ عرب میڈیا کے مطابق امریکی سینٹ نے 47 ووٹ کے مقابلے 52 ووٹوں سے قرارداد مسترد کی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں رات گئے بجلی کی لوڈ شیڈنگ، امتحان دینے والے طلباء کو پریشانی کا سامنا۔ بلدیہ ٹاؤن، ملیر، شاہ فیصل، لانڈھی، کورنگی، زمان ٹاؤن، بلوچ کالونی، اورنگی ٹاؤن، ناظم آباد، نارتھ ناظم آباد اور فیڈرل بی ایریا کے مختلف بلاکس میں بجلی کی فراہمی بند، علاقہ مکین پریشان۔ کراچی کے علاقے ناظم آباد نمبر 4 میں گاڑی کی ٹکر سے راہگیر لڑکی جاں بحق، پولیس کے مطابق جاں بحق لڑکی کی شناخت تاحال نہ ہو سکی۔ ایرانی فوج نے ایرانی سمندروں کی امریکی ناکہ بندی کے جواب میں بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت بند کرنے کی دھمکی دے دی۔ امریکی بحریہ کی طرف سے ایرانی سمندر کی ناکہ بندی کو بحری جنگ کے خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایران کی ٹاپ جوائنٹ ملٹری کمانڈ ختم الانبیاء کے سینٹرل ہیڈ کوارٹر سے جاری بیان میں ایرانی فوج نے کہا کہ ایران کی تمام بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا جاری رہنا جنگ بندی کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ اگر یہ ناکہ بندی جاری رکھی گئی تو ایران کی مسلح افواج بحیرہ احمر سے ہونے والی تجارت کی اجازت نہیں دیں گی، خلیج اور عمان سے ہونے والی ہر برآمدات اور درآمدات کو رکوا دیں گے۔ چین نے کہا ہے کہ روس اس کی توانائی ضروریات پوری کرنے میں مدد دینے کے لیے تیار ہے۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق چین اور روس باہمی احترام اور فائدے کی بنیاد پر توانائی کے شعبے میں عملی تعاون کرتے ہیں۔
दूसरी जानिब दौरा चीन पर मौजूद रूसी वज़ीर ख़ारजा की सदर शी जिनपिंग से मुलाकात हुई। मशरिक़ वस्ती की जंग और इससे पैदा होने वाले तवानाई बहरान पर तबादला ख्याल किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, रूस और चीन मशरिक़ वस्ती के बहरान से मुतासरा ममालिक को तवानाई फराहमी के लिए तैयार हैं। चीन ईरान को असलहा भेज रहा है। सदर ट्रंप का चीनी सदर शी जिनपिंग से शिकवा। जवाबी खत में चीनी सदर ने तरदीद कर दी। सदर ट्रंप का कहना है कि उन्होंने चीनी सदर को खत में कहा था, खबरें हैं कि चीन ईरान को हथियार फराहम कर रहा है, चीन ऐसा ना करे। ट्रंप ने कहा, चीनी सदर ने उन्हें बहुत खूबसूरत जवाबी खत लिखा जिसमें चीनी सदर ने बताया कि चीन ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहा। पिछले हफ्ते अमरीकी नशरियाती इदारे ने अमरीकी इंटेलिजेंस राय से खबर दी थी कि चीन चंद हफ्तों में ईरान को नया फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम फराहम करने वाला है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत और ईरानी मुसल्लह अफवाज की हिमायत में रैलियां निकाली गईं। कौमी परचम थामे ईरानी शहरी बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल आए। यज़द, यासूज और रश्त समेत दीगर शहरों में यकजहती मुजाहरे हुए जिनमें बच्चे, बड़े, बूढ़े, जवान और ख़वातीन सब शामिल थे। यकजहती मुजाहरों में शामिल अफराद ने ईरानी हुकूमत और वतन के दिफा में नारे लगाए। इसराइल की लबनान पर जारिहत जारी। मुख्तलिफ इलाकों में फ़ज़ाई अड्डों और ड्रोन हमलों में 9 अफराद जाँ बहक। इसराइल ने बैरूत में गाड़ियों को भी निशाना बनाया। दरियाए ज़हरानी के रिहायशियों को भी इलाका खाली करने की वार्निंग। हिज़्बुल्लाह के इसराइल पर 1 घंटे में 40 रॉकेट हमले। स्टेट बैंक ने पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी से लाइसेंस याफ्ता कंपनीज को बैंकारी सहूलत की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान डिजिटल असासों को रस्मी मालियाती निज़ाम में शामिल करने वाले ममालिक में शामिल हो गया। बैंक कलामे के मुताबिक अब सिर्फ अथॉरिटी से लाइसेंस याफ्ता वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर के अकाउंट्स खोले जा सकेंगे। बरतानिया में हम जिन्स परस्त बनकर सियासी पनाह लेने का इंकशाफ। पाकिस्तानी भी शामिल। बरतानवी नशियाती इदारे के रिपोर्टर्स ने तलबा का रूप धार कर जाली रिपोर्ट्स की बुनियाद पर पनाह के दावे करने वालों का भांडा फोड़ दिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हम जिन्स परस्त बनकर सियासी पनाह लेने वालों में अक्सरियत स्टडी, मुलाजमत, सियाहती वीज़े या कश्तियों पर बरतानिया आई होती है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक 2023 में हम जिन्स की बुनियाद पर पाकिस्तानियों की दरखास्तों का तनासुब 42% था। रवा बरस मजमूई पनाह की दरखास्तों में पाकिस्तानियों का नंबर चौथा है, जो कि दरखास्तों का 6% है। और एशिया PSL 11 में पेशावर ज़ल्बी की मुसलसल छठी फतह। कोयटा ग्लेडिएटर्स को 8 विकेट से हरा दिया। इवेंट में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में हैदराबाद किंग्समैन और रावलपिंडीज की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दूसरे मैच में कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आमने सामने होंगे। मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं।